السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ۔ اور جب ہم ایک آیت کے بدلے میں دوسری آیت تبدیل کر کے نازل کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ نازل فرماتا ہے اس کی مصلحت کو وہ خوب جانتا ہے، تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ تم تو اپنے پاس سے بنا لائے ہو، حالانکہ ان میں سے اکثر لوگ حقیقت حال کو نہیں جانتے۔ آپ ان سے کہیے کہ اس قرآن کریم کو روح القدس نے آپ کے پروردگار کی طرف سے حق کے ساتھ نازل کیا ہے، حق کے ساتھ لے کر آئے ہیں، تاکہ ایمان لانے والوں کے ایمان کو مضبوط بنا دے، اور مسلمانوں کے لیے ہدایت اور بشارت ہے یہ قرآن کریم۔ محترم سامعین کرام، سورۃ النحل سورہ نمبر 16 اور اسی سورت سے آیت نمبر 101 اور 102، یہ دو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئیں۔ بفضل اللہ، بعون اللہ، بتوفیق اللہ، دونوں آیتوں کا ترجمہ بھی آپ تمام کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَكَانَ آیَةٍ، تمام لوگوں کو مخاطب کیا، مشرکین مکہ کو بھی مخاطب کیا۔ وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَكَانَ آیَةٍ، اور جب ہم ایک آیت کے بجائے دوسری آیت تبدیل کر کے نازل کرتے ہیں، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ نازل فرماتا ہے اس کی مصلحت کو خوب جانتا ہے۔ قالوا انما انت مفتر، تو یہ لوگ کہنے لگتے ہیں، یعنی مشرکین مکہ کہنے لگتے ہیں کہ تو اپنے پاس سے ان آیتوں کو بنا کر لائے ہو، حالانکہ ان میں سے اکثر لوگ حقیقت حال کو نہیں جانتے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ایک حکم نازل فرمایا، یا ایک بات نازل فرمائی، یا ایک خبر نازل فرمائی، پھر دوسری جگہ پر اسی چیز کے لیے دوسری بات نازل فرمائی۔ اس سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مشرکین مکہ نے اعتراض کیا، اور اس اعتراض کے قرآن کریم میں مختلف مقامات پر مختلف جواب دیے گئے۔ مثال کے طور پر مشرکین مکہ نے یہ اعتراض کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اے مسلمانوں، تم لوگ جو یہ کہتے ہو کہ قیامت آئے گی، قیامت آئے گی، قیامت آ کر کے رہے گی، قیامت آئے گی تو سب کا حساب کتاب ہو جائے گا، بتاؤ یہ قیامت کب آئے گی؟ تو قرآن کریم میں ایک مقام پر اس کا یہ جواب دیا گیا کہ قیامت اچانک آ جائے گی اور کسی کو خبر بھی نہیں ہوگا۔ ایک جگہ پر اس کا یہ جواب دیا گیا، یعنی مشرکین مکہ کے اسی سوال کا قرآن کریم میں دوسرے مقام پر یہ جواب دیا گیا کہ جب قیامت آ جائے گی تو تمہارا ایمان لانا بیکار اور بے فائدہ ہوگا۔ ایک مقام پر یہ بتلایا گیا کہ جب یہ قیامت آئے گی تو ایک لمحے کے لیے آگے پیچھے نہیں ہوگی، اور ایک جگہ پر اسی سوال کا یہ جواب دیا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا رسول ہوں، مجھ کو قیامت کے بارے میں کچھ معلوم نہیں، قیامت کے بارے میں اللہ جانتا ہے۔ تو دیکھیے، سوال ایک کیا گیا اور اس کے جوابات مختلف ہوئے، یعنی کہیں پر اللہ نے ایک بات نازل فرمائی، کہیں پر اللہ نے دوسری بات نازل فرمائی، کہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیسری بات نازل فرمائی۔ تو یہ جو مختلف جو آیات ہوئے، اللہ نے کیا فرمایا؟ جب ہم ایک آیت کے بدلے میں ایک آیت کے بجائے دوسری آیت کو تبدیل کر کے نازل کرتے ہیں، تو مشرکین کیا کہتے ہیں؟ انما انت مفتر، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان باتوں کو اپنی طرف سے بنا کر کے لے کے رہے ہیں۔ اس سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر مختلف نبیوں کے اور ان کے قوموں کے حالات بیان کیے۔ ایک ہی نبی کے حالات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی مقام پہ بیان کیا، ان کے قوم کے حالات کو کئی مقام پہ بیان کیا، کہیں پر ایک پہلو سے بیان کیا، کہیں پر دوسرے پہلو سے بیان کیا، کہیں پر ڈیٹیل سے بیان کیا، کہیں پر مختصر بیان کیا۔ تو یہ جو بدل بدل کر کے بیان کیا، تو اس سے مشرکین مکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہہ دیا کہ یہ تم اپنی طرف سے بنا کر کے لائے، یا نہیں تو اس کا یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے، یہ سبھی مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ قرآن کریم میں ایک حکم نازل ہوا، یا پچھلی قوموں میں ایک حکم نازل ہوا، یا قرآن کریم میں ایک حکم نازل ہوا، اللہ نے اس حکم کو بدلا اور اس کی جگہ پر دوسرے حکم کو نازل کر دیا۔ تو مشرکین مکہ نے کہا
کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ باتیں جو ہے اپنی طرف سے گھڑ کے لا رہے ہیں، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک جگہ پر ایک جواب نازل فرماتا ہے، دوسری جگہ پر دوسری بات نازل فرماتا ہے، تیسری جگہ پر تیسرا جواب نازل فرماتا ہے جو الگ الگ نازل فرماتا ہے، یا اللہ نے کبھی کوئی حکم نازل کیا اور اس حکم کو منسوخ کیا، بعد میں لوگوں کے لیے دوسرا حکم نازل کیا، تو اس کی مصلحت کو اللہ جانتا ہے کہ اللہ نے ایسا کیوں کیا، ہم لوگ نہیں جانتے۔ ہمارا کام کیا ہے؟ یہ اللہ کا کلام ہے، اس پر ایمان لانا ہے، اس کی جو باتیں ہیں اس پر آمنا صدقنا کہنا، ہمارا بس اتنا ہی کام ہے، ہمارا دوسرا کوئی کام نہیں ہے۔ لیکن کافروں نے کیا کہا؟ کافروں نے کہا کہ انما انت مفتر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس کو اپنی طرف سے بنا لیا ہے، تو اپنی طرف سے بنا کر کے لایا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو عالم الغیب ہے، اللہ اگلے پچھلے تمام باتوں کو جاننے والا ہے، آنے والے وقت میں کیا کیا ہونے والا ہے اللہ کو سب خبر ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکموں کو تبدیل کیوں کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ یہ بڑی جہالت کی بات ہے۔ کیوں جہالت کی بات ہے؟ اس لیے جہالت کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب معلوم ہے، لیکن اس کو بدلنے میں کیا حکمت ہے۔ ہر وقت میں لوگوں کے اپنے اپنے حالات ہوتے ہیں، ایک زمانے میں ایک حالات تھے، آج دوسرے حالات ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے زمانے میں لوگوں کے حالات دوسرے تھے، آج کے زمانے میں دوسرے حالات ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اتنی نمازیں فرض تھی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر 50 نمازیں فرض ہوئی، 50 نمازیں فرض ہوئی، لیکن قوم اور امت اس کو پورا نہیں کر سکتی تھی، لہذا 50 نمازوں کو بدل کر کے کتنا کیا گیا؟ 5 کیا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ اس کی حکمت کو جانتا ہے، اللہ اس کی حکمت کو جانتا ہے۔ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ہاں یہ نبی نے اپنی طرف سے گھڑ لیا، اللہ کو سب معلوم تھا، اللہ نے یہ تبدیل کیوں کیا، یہ نہیں کہہ سکتے ہیں۔ یہ اللہ کی حکمت ہے، اللہ حالات کے تقاضوں کے مطابق، لوگوں کی کیپیسٹی کے مطابق اپنے حکم کو تبدیل فرماتے رہتے ہیں۔ اللہ نے اسی طرح سے تبدیل فرما کر کے اس میں حکم کو نازل کیا، لہذا جو کفار و مشرکین یہ بات بول رہے ہیں، اللہ نے فرمایا بل اکثرهم لا يعلمون، ان میں سے اکثر لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقام اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت کو نہیں جان سکتے۔ سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید آگے کہا کہ قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، نزلہ روح القدس من ربک بالحق، یہ جو قرآن کریم ہے، اس قرآن کریم کو روح القدس آپ کے رب کی جانب سے حق کے ساتھ لے کر نازل ہوئے۔ روح القدس سے مراد جبرائیل امین علیہ السلام۔ روح القدس کا مطلب ہوتا ہے پاکیزہ روح، یعنی ایسی روح، یعنی جبرائیل امین علیہ السلام جو بشری غلطیوں سے اور بشری تقاضوں سے بالکل پاک ہیں، وہ خیانت بھی نہیں کرنے والے ہیں، وہ جھوٹ نہیں بولنے والے ہیں، وہ اللہ پر جھوٹ نہیں کرنے والے ہیں۔ اللہ نے ان کے ذریعے سے اس قرآن کریم کو اور قرآن کریم کی ایک ایک آیت کو ان کے ذریعے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر نازل فرمایا۔ قرآن کریم میں جہاں پر روح القدس ہے اس سے مراد جبرائیل امین علیہ السلام ہے، قرآن کریم میں جہاں پر روح الامین ہے اس سے مراد جبرائیل امین علیہ السلام ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پیغامات کو بھیجنے کا جو ذریعہ بنایا انہی کو بنایا، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ دیتے اور وہ بغیر کسی کمی بیشی کے، بغیر کسی تنسیخ و ترمیم کے قرآن کریم کی آیتوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر نازل فرما دیتے۔ تو اللہ نے کہہ دیا کہ کہہ دیجیے آپ کہ روح القدس کے ذریعے سے آپ کے رب کی طرف سے حق کے ساتھ روح القدس ان آیتوں کو لے کر کے آئے ہیں، اور ان آیتوں کو لے کر کے جو آئے ہیں کیوں؟ لیثبت الذین آمنوا، تاکہ ایمان والوں کو استقلال مل جائے، اس ایمان والوں کا دل ثابت قدم ہو جائے، اور وہدی وبشریٰ للمسلمین، کیونکہ ایمان والے جو ہوتے ہیں نا، ان کے پاس جب اللہ کا حکم آتا ہے تو چوں چرا نہیں کرتے ہیں، ایسا کئی کو یہ کیوں، بس اللہ کا حکم آیا ماننا ہے۔ جو ایمان والے ہوتے ہیں، اللہ نے قرآن کریم میں جگہ جگہ پر ایمان والوں کا جو صفات بیان کی ہے، ایمان والوں کی جو صفت بیان کی ہے وہ یہی کہ جب اللہ کا کلام آتا ہے تو وہ ادھر ادھر نہیں دیکھتے ہیں، اس میں قیل و قال نہیں کرتے ہیں، کئی کو ایسا ہوا، کیوں ایسا ہوا، نہیں ایسا نہیں ہونا تھا۔ ایمان والے ایسا نہیں کرتے۔ ایمان والوں کو معلوم ہے کہ جو بھی حکم آیا ہے یا جن حکموں کو تبدیل کیا گیا ہے وہ سب رب کی طرف سے، لہذا وہ ان کا دل جو ہوتا ہے وہ اللہ کے حکموں کے اوپر ثابت قدم ہو جاتا ہے۔ وہدی وبشریٰ للمسلمین، اور تاکہ اس قرآن کریم کو مسلمانوں کے لیے ہدایت اور بشارت، یعنی رہنمائی اور بشارت بنائے، کیونکہ یہ جو قرآن کریم ہے بالکل بارش کی طرح سے، جو آسمان سے بارش ہوتی ہے بالکل آسمان کی بارش کی طرح سے یہ قرآن کریم کی آیتیں بھی ہیں،
ابھی آسمان سے بارش ہوتی ہے، مختلف زمینوں پر پڑتی ہے نا. کچھ ایسی زمینیں ہوتی ہیں جہاں پر سرسبزی اور شادابی اور ہریالی آتی ہے، وہ دکھنے میں بھی اچھا لگتا ہے. لیکن اسی بارش کے برسنے سے کچھ ایسی زمینیں بھی ہوتی ہے جہاں پر کانٹے دار جھاڑیاں نکلتی ہیں. نکلتے کہ نہیں نکلتے؟ سبھی زمین پر ایک جیسے نکلتا ہے نہیں. کچھ زمینیں ایسی ہوتی ہیں جہاں پر وہ بارش کے قطرات اور وہ بارش کی برسات پڑتی ہے تو وہاں پر ہریالی آتی ہے، سرسبزی آتی ہے، شادابی آتا ہے، جس میں آدمی چل سکتا ہے، پھر سکتا ہے، کھیل بھی سکتا ہے، بیٹھ بھی سکتا ہے، سو بھی سکتا ہے. لیکن کچھ ایسی زمینیں ہیں وہ بھی زمین ہی ہے، لیکن جب وہاں پر وہ بارش برستی ہے تو وہاں پر کانٹے دار جھاڑیاں نکلتی ہیں جہاں پر آپ جا بھی نہیں سکتے، جو دکھنے میں بھی اچھا نہیں لگتا ہے. بعد میں لوگ اس کو کیا کرتے ہیں، کٹ کر دیتے ہیں یا اس کو کیمیکل ڈال کر کے جلا دیتے ہیں. اللہ نے فرمایا کہ یہ جو قرآن کی آیت ہے یہ آسمان سے برسنے والے بارش کی طرح سے، کہ جب ایمان والوں کے دلوں پر یہ قرآن کریم کی آیتیں جب پڑتی ہیں تو ایمان والوں کے دلوں کے اندر ایمان، ہدایت، بشارت، خوشی، نیک بختی، ساری چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں. لیکن جب یہی آیتیں ایسے لوگوں کے دلوں پر آتی ہے جن کے دلوں کے اندر بنجر پن ہے، سوکھا پن ہے، جن کے دلوں کے اندر پتھر کی طرح سے سختی ہے، ایسے دلوں کے اوپر جب یہ قرآن کریم کی آیتیں جب اس کی آواز جاتی ہے تو وہ اس کو سننا نہیں چاہتے ہیں، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے. سننے کے بعد مزید کفر بڑھتا ہے، مزید منافقت بڑھتی ہے. آپ دیکھیں گے جب ایسے لوگوں کے سامنے قرآن کی بات کی جائے، جب ایسے لوگوں کے سامنے اللہ کی بات کی جائے، جب ایسے لوگوں کے سامنے حق کی بات کی جائے تو ان کے دل بھاگنا شروع کر دیں. نہیں، ہمارے بزرگ، ہمارے فلاں وہ بولنا شروع کر دیں گے، وہاں پر قرآن کریم کو چھوڑ دیں گے. تو اللہ نے کہا کہ یہ جو قرآن کریم ہے یہ مسلمانوں کے لیے ہدایت ہے، مسلمانوں کے لیے رہنمائی ہے، مسلمانوں کے لیے اس میں خوشخبری ہے. سبھی لوگوں کے لیے خوشخبری نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ جیسے بارش کی برسات ہر زمین کو فائدہ نہیں پہنچا سکتی، صرف وہی زمین فائدہ لیتی ہے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ صلاحیت دیا ہے. بنجر زمین پر اس سے کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا ہے. بالکل اسی طرح سے جن کے دلوں کے اندر کفر، ہٹ دھرمی اور منافقت جڑ پکڑ لیا ہو، ان کے سامنے آپ کتنا بھی قرآن کریم کی آیتوں کو پیش کر دیں ان کے اوپر کچھ بھی اثر نہیں ہونے والا. قرآن کی ضیا پاشی سے، قرآن کریم کے نور سے ان کے دلوں کے اندر ایک رتی بھی روشنی نہیں ہونے والی. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. آمین. اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے. جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.